لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله یا من بدا جمالک من کل ما بدا بادا ہزار جان کے مقدس ترا فدا ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، سمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکان تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالا رازدان ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آقا علیہ السلام کے ذکر پاک کو سننے اور سنانے کے لیے ہم سب لوگ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دور و نزدیک سے جتنے بھائی اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے اس محفل کو آباد کیا ہے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے، اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر پاک سے ہم سب کے دلوں کو آباد فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں تو قبر میں آقا علیہ السلام کی پہچان اور زیارت سے ہم سب کی قبول کو آباد فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ ایمان کو مزکہ، مصفہ اور مجلہ کرنے کا ایک سبب ہوتی ہیں۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا اس موضوع کا عنوان ہے حاضر ناظر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقائد کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں، پھر لوگ بھی پریشان کرتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں۔ تو آج کل میں یہ کوشش کر رہا ہوں، جیسے نورانیت اور بشریت کا ایک عقیدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختار کل کہتے ہیں، اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، حاضر ناظر کے عقیدے پر بھی لوگ مناظرے کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اور ہمارے عوام تمام ہمارے خطباء کو صحیح معنی میں عقائد کا علم نہیں ہے۔ علماء کی بات میں نہیں کرتا، میں نے خطباء لفظ بولا ہے۔ تو آج چونکہ ہم مل بیٹھے ہیں تو میں عقیدہ حاضر ناظر جو عقیدہ اہل سنت ہے صحیح معنی میں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ نے توجہ سے سننا ہے
اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں پہلے کہتا ہوں کوئی اٹھ کے پیسے نہ دے مجھے بات بول جاتی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اٹھ کے پیسے تو نہ دیں، موبائل سنتے رہیں، ایک دوسرے کو اشارے کرتے رہیں، کونیاں مارتے رہیں، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے، انشاءاللہ العزیز کچھ جھولی میں لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم پیسے بٹورنے کے لیے نہیں آتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق جوڑنے کے لیے آتے ہیں، صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں، بحر کے ممالک میں بھی، ہر جگہ۔ آپ نے صرف توجہ سے بات کو سننا ہے اور دل کی تختی کے اوپر اس کو لکھتے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ ایک میں اصولی بات آپ کو بتا دوں، جو لوگ عالم ہیں یا درس نظامی کر رہے ہیں وہ ابتدا میں صرف اور نحو پڑھتے ہیں، بعد میں ملا جامی پڑھائی جاتی ہے، اس میں لفظ یا پر بحث ہے کہ یہ جو حروف ندا ہیں یہ 5 ہیں، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوح اور یا۔ ایا حیا دور کے لیے ہے، اے حمزہ مفتوح نزدیک کے لیے ہے، یا جو ہے وہ دور کے لیے بھی ہے، نزدیک کے لیے بھی ہے اور متوسط فاصلے کے لیے بھی ہے، درمیانی فاصلے کے لیے بھی ہے۔ لیکن ایھا جس کو کہا جائے گا وہ ہستی حاضر بھی ہوگی، موجود بھی ہوگی اور موقع پر جلوہ گر بھی ہوگی۔ کہیں گے کہ بھئی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، تو اب اللہ کے سامنے تو محبوب جلوہ گر ہے، یہ شرائط پوری ہوتی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے، تو لہٰذا اللہ فرما رہے یا ایھا النبی تو درست ہے۔ اب ہم جو مجالس میں ایھا النبی کہیں تو کیا ہم بھی یہ نظریہ رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ اگر صرف آپ یہ یا ایھا النبی اللہ کے لیے مخصوص کر دیں تو پھر ایھا النبی، پھر نماز میں جو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر آپ یہ اس نظریے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ لفظ نبی نبا سے ہے، آپ جتنا لغت کی کتابیں ہیں وہ اٹھا لیں، سب میں یہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبر دینے والا ہو۔ اور یہ جو علوم غیبیہ ہیں، اخبار غیبیہ ہیں، ان کو دیکھ کر تو مشرک بھی مومن ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر تو کافر بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ جیسے آپ علامہ واقدی کی کتاب اٹھائیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی اس وقت قباس بن اشیم آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، کافر جو ہیں وہ 1000 ہیں۔ وہ دل میں خیال کرتا ہے ارے یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، یہ 1000 پہ کیسے غلبہ ان کا ہوگا، یہ ان پر کیسے ان کی فتح ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ دل میں سوچ رہا ہے۔ پھر جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ریت کے ٹیلے کے اوپر خیمہ لگایا جائے، پھر وہ کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی، یہ مسلمان جنگ لڑنے کے لیے تو آ گئے ہیں لیکن ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے جنگ کیسے کی جاتی ہے، یہ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر خیمے لگا رہے ہیں، یہاں تو ان کی سواریاں بھی ریت میں دھنس جائیں گی، اور ہم نے ایک چٹیل میدان میں خیمے لگائے۔ اور یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ جب بارش ہو جاتی ہے ریت کا ٹیلا سیمنٹ کی طرح ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، اور جو چٹیل میدان ہے وہ گارا بن جاتا ہے، اس میں انسان جانور دھنس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بارش ہونے والی ہے، انہوں نے خیمہ ریت پہ لگایا اور ہم نے چٹیل میدان میں لگایا، اور پھر جس وقت مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہوئی اللہ نے فرشتے بھیج دیے مدد کے لیے۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں دل میں یہ سوچ رہا تھا یہ تو 313 ہیں، یہ ابھی ختم ہو جائیں گے، یہ تو ان کا نام بھی نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ کہتے جس وقت لڑائی شروع ہوئی
جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے ہمیں قتل کرنا شروع کیا، تو جب یہ کافر بھاگے، ان بھاگنے والوں میں سب سے پہلے میں تھا، اور میں کہنے لگا دل میں نے کہا اے سرداران مکہ، اے کفاران مکہ، تم تو عورتوں سے بھی بدتر نکلے، میں سمجھتا تھا تم بڑے دلیر ہو، بڑے بہادر ہو، لیکن تم تو بھاگے جا رہے ہو۔ کہتے یہ بات میں نے کی تھی بدر والی لڑائی کے دن، بدر کی لڑائی کے دن، پھر کئی جنگیں ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے مکہ جب فتح فرمایا، ایک دن میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، میرے آقا نے مجھے دیکھا اور فرمایا قباس بن اشیم ادھر آؤ، میرے قریب آؤ۔ کہتے میری نظر میں آقا علیہ السلام سے بڑھ کر مبغوض کوئی نہیں تھا، میں آپ سے بغض رکھتا تھا۔ میرے آقا نے مجھے بلایا، فرمایا قباس ادھر آؤ، بتاؤ بدر والے دن جب تو بھاگ رہا تھا تو کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا حضور میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا تو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا نا کہ تم عورتوں سے بدتر نکلے، یا سرکار کا یہ فرمانا تھا بغض محبت میں بدل گیا؟ میں نے کہا آقا جو آپ دشمنوں کی دل کی کیفیت سے اتنا واقف ہے تو دوستوں کی دل کی کیفیت سے کتنا واقف ہوں گے؟ فوراً میرا بغض جو تھا محبت میں بدل گیا، میری کیفیت محبت میں بدل گئی، میں آقا علیہ السلام کے قدموں پہ گر گیا۔ میں نے کہا آقا آپ سچے رسول ہیں، کیونکہ رسول نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبر کو جانے، یہ میں جانتا تھا، میرے دل میں یہ کیفیت تھی، میں نے آج تک کسی کو ذکر نہیں کیا، آپ تو میری کیفیت کو جان رہے تھے، لہٰذا آپ کے علم غیب کو دیکھ کے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ علوم غیبیہ اور اخبار غیبیہ کو دیکھ کے تو کفار بھی مسلمان ہو گئے ہیں، یہ مسلمان کیسے علم غیب کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ اب دیکھیں نا، آپ کا دل کرے نا بھائی کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے قرآن پاک کا، کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، آپ قرآن پاک کا ترجمہ اٹھائیں اور یہی آیت دیکھیں یا ایھا النبی۔ پھر سورۃ فتح میں بھی یہ اسی طرح ہے، آپ دیکھیں کہ یا ایھا النبی کے نیچے لکھا ہو نا اے غیب کی خبر دینے والوں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جو ترجمان ہے، یہ جو ٹرانسلیٹر ہے، اس کا عقیدہ درست ہے۔ اور اگر وہ یا ایھا النبی کا معنی اے نبی کر دیتا ہے تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر وہ نبی کا معنی نبی کرتا ہے تو پھر تو اس نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ نبی تو عربی میں کہتے ہیں، اور اگر نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا کرتا ہے تو لوگ اسی کو ڈنڈے ماریں گے، ہمیں بتاتے ہو نبی کو علم غیب نہیں، اور تم ترجمہ کرتے ہو غیب کی خبر دینے والے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو یا ایھا النبی کا معنی اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، کیا بنا کے بھیجا؟ شاہدہ۔ اب اس کے معنی لوگ کرتے ہیں، ایک کرتے گواہ، ایک کرتے حاضر ناظر، اور ایک کرتے الشاہد والشہید هو الذی لا یغیب عن علمہ شیء، یعنی کہ شاہد وہ ہوتا ہے جس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ کتنے معنی ہیں؟ 3۔ جس کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو، یہ ہمارے علماء کرتے ہیں۔ حاضر ناظر بھی ہمارے علماء کرتے ہیں۔ گواہ جو ہے وہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگ کرتے ہیں کہ شاہد کا معنی گواہ ہے۔ چلے ہم آج مان لیتے ہیں کہ شاہد کا معنی گواہ ہے، آج لفظ گواہ پر ہی گفتگو ہوگی۔ میں حاضر ناظر معنی نہیں کرتا، میں علم غیب کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ پہلے بھی علم غیب کا ذکر یا ایھا النبی ہو، اے غیب کی خبر دینے والے، جو نبی ہوگا وہ شاہد بھی ہوگا، اور جو شاہد ہوگا وہ نبی بھی ہوگا۔ تو شاہد کا معنی ہے گواہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدہ، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اب انا ارسلناک کیوں فرمایا ہے؟ اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے۔ اللہ فرماتا محبوب اعلان کر دے میں گواہ بن کے آیا ہوں، میں حاضر ناظر بن کے آیا ہوں۔ نہیں نہیں، انا ارسلناک شاہدہ، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اللہ نے اپنا ذکر کیوں فرمایا؟ مفسرین کرام فرماتے اس لیے کل کو اگر کسی کے خیال میں یہ بات آئے کہ ایک شخصیت پوری کائنات پہ گواہ کیسے ہے، ایک شخصیت پوری دنیا کا علم غیب کیسے جانتا ہے، ایک شخصیت پوری دنیا میں حاضر ناظر کیسے ہے، تو اللہ فرما رہا ہے انا ارسلناک، جس کو اعتراض ہو مجھ سے بات کرو، یہ دعویٰ میں نے کیا ہے، میرے محبوب نے نہیں کیا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی کسی مکتبہ فکر میں بڑھ جاتا ہے نبی، ہمارا تعلق اپنے نبی سے ہے، انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا کسی غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کون کیا کہتے ہیں ہمیں اسے کوئی خبر نہیں۔ ہمارا جو مسلک ہے وہ ہے درد، اور ہمارا جو مسلک ہے وہ ہے ادب۔ الدین کلہ ادب۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی کا دین چیک کرنا چاہو تو جن کے پاس ادب ہے ان کے پاس دین ہے۔ تو ہمارا مسلک ادب ہے، سمجھ میں آئی یہ بات؟ مسلک ہمارا کیا ہے؟ ادب۔ مسلک اہل سنت ادب والا ہے۔ کیوں؟ نبیین کا ادب یہ کرتے ہیں، صدیقین کا ادب یہ کرتے ہیں، شہداء کا ادب یہ کرتے ہیں، صالحین کا ادب یہ کرتے ہیں، کاملین کا ادب یہ کرتے ہیں، واصلین کا ادب یہ کرتے ہیں، عاشقین کا ادب یہ کرتے ہیں، راضین کا ادب یہ کرتے ہیں، مردین کا یہ ادب کرتے ہیں۔ یہ تو آقا کی ایک ایک نسبت کا ادب کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا الدین کلہ ادب، ہمارا تو مسلک ہی ادب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ یہ میرے سامنے وہ وکلاء بیٹھے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کسی کی شہادت لیتے ہیں، آپ نے لا پڑھا ہے، لا میں گواہ کی کتنی شرائط ہے؟ یہ کہیں گے جی 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جو گواہ ہو وہ نابینا نہ ہو، اس کی آنکھیں بھی سلامت ہوں، ایسے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ موقع پر بھی موجود ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو واقعے کا علم بھی ہو، کیونکہ حاضر جو ہوگا وہ ناظر بھی ہے بشرطے کہ وہ نابینا نہ ہو۔ آپ یہاں حاضر ہیں نا، تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں حاضر ہوں، آپ کو دیکھ رہا ہوں نا۔ حاضر ناظر، ناظر کا لفظ تو جدا ہے ہی نہیں۔ جو حاضر ہوگا اگر وہ اندھا نہیں ہے تو وہ ناظر بھی ہوگا۔ نہیں سمجھے بات آپ؟ جو حاضر ہوگا وہ ناظر بھی ضرور ہوگا اگر وہ نابینا نہیں ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، اور گواہ کی 3 شرائط ہیں، نابینا نہ ہو، موقع پر موجود ہو، اور واقعے کا علم ہو۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہو تو گواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے جناب میں موقع پہ تو موجود تھا، میری آنکھیں سلامت نہیں، مجھے جج صاحب پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کیا اس کی گواہی ایکسیپٹ ہوتی ہے آپ کے لا میں؟ اچھا کوئی کہے جی میں وہاں موجود تھا، میں نے سنا نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو حاضر ناظر کے لیے یہ 3 شرائط ہیں گواہ کے لیے، کہ وہ آنکھیں بھی سلامت ہوں، موقع پر بھی موجود ہو، واقعے کا علم بھی ہو۔ اگر ان تینوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو گواہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا گواہ کا معنی بھی تو وہی حاضر ناظر ہی بنتا ہے۔ جتنا کوئی اختراع سے کام لے، جتنا کوئی معنی نکالنے کی کوشش کرے، پھر بھی یہی معنی بنتا ہے۔ اب جہاں یہ گواہ کا معنی سمجھ آ گیا، اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ گواہ ہیں کس کس پر؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا، اے غیب کی خبر دینے والے ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ اگر آپ گواہ ہیں تو کس کس پر گواہ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اعلان کر دو، کافۃ للناس، میں ہر ایک شخص پر گواہ ہوں، ایک شخص پر گواہ ہوں۔ اصل میں میری تقریر میں نا اتنا تقریر نہیں ہوتی جتنا مجھے کتابوں کے حوالے دینے پڑتے ہیں۔ میری تقریر کا سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں یہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ میری تقریر اس کے حوالوں کے زیر بار ہو جاتی ہے، مجھے ایک کتاب کا حوالہ دینا پڑتا ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی عالم ہو، مجھے کسی نے کبھی زندگی میں فون نہیں کیا کہ جی آپ نے یہ بات کی تھی، کہاں لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں جا کے پڑھ لیں۔ تو اللہ فرماتے محبوب اعلان کر دے، کافۃ للناس، سب لوگوں کے پاس میں آیا ہوں، سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور جن کے لیے میں آیا ہوں میں سب پر گواہ ہوں۔ اور مسلم شریف میں میرے آقا نے فرمایا حدیث واقع، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہے میں سب کا رسول ہوں، جس کا بھی رسول ہوں اس پر میں گواہ بھی ہوں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے اور سفید سب پر مبعوث ہو کے آیا ہوں، اور جس کے لیے مبعوث ہو کے آیا ہوں سب کے لیے میں رسول ہوں۔ اور دارمی شریف کی حدیث ہے، ما من شیء الا ویعلم
انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر شے جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، جو جو مجھے رسول جانتا ہے میں سب کے لیے گواہ ہوں، میں سب کے لیے گواہ ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث واقع ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو، اپنے صحابہ کو یہ بتایا، میرے صحابہ یہ سامنے پتھر دیکھ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اور اسی حدیث کو لے کر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں لکھا، آپ فرماتے ہیں اے امت محمدیہ تمہیں مبارک ہو، اعلان نبوت سے پہلے جو نبی پتھر کے درود و سلام کو نہیں بھول سکا، جب تم قبر میں جاؤ گے فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میرے آقا فرمائیں گے فرشتوں ان سے کیا پوچھتے ہو، یہ میرا امتی ہر وقت میرے اوپر درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ گلے رکھتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کو جانتے ہیں، اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو جانتا ہی ہوں یہ بھی مجھے جانتے ہیں، پتھر بھی مجھے جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ میرے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں، درخت مجھے جانتے ہیں، یہ بھی سیاستہ میں حدیث ہے، اور بھی کئی متعدد کتب میں یہ حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعرابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہوں گا، اس درخت کو بلائیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں تو بلاؤں گا، تو خود جا کے کہے کہ میرے آقا تمہیں بلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، میرے آقا نے خود کیوں نہیں بلایا؟ محدثین فرماتے ہیں میرے آقا نے خود اس لیے نہیں بلایا، اگر میں بلاؤں گا نا تو یہ کہیں گے نبی کے بلانے پہ آیا ہے، تو جب یہ جا کے کہے تو اس کو پتہ چلے کہ نبی پیغام کافر کی زبان پہ بھیجے تب بھی چیزیں حکم مانتی ہیں۔ اگر نبی کا پیغام کافر کی زبان پر ہو تب بھی حکم مانا جاتا ہے۔ میں کہوں گا تو میرے کہنے پہ تو آئے گا نا، میرے کہنے پہ چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، میرے کہنے پہ جبل احد میں واجد آ سکتا ہے، تو یہ درخت کیا چیز ہے؟ اے کافر تو جا کے کہے۔ اگر نبی کا پیغام کافر کی زبان پہ ہو تو نباتات مانتے ہیں، اور عاشق کا پیغام اور عاشق کی زبان پر نبی کا پیغام ہے تو پھر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ ہم تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں نا، ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معیار دیا ہے، فرمایا او صدیقیو، جو صدیق اکبر کے ماننے والے ہو ایک بات یاد رکھنا، کائنات میں ہر چیز میں تحقیق کرنا، لیکن جب نبی کی بات ہے تو تحقیق نہیں کرنی، تصدیق کرنی ہے۔ ابھی مجھے بتائیں جب ابو جہل نے کہا تھا کہ اے ابو بکر صدیق تمہارے صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا ہوں، مسجد اقصی گیا ہوں، فلاں جگہ گیا ہوں، میں نے نبیوں کی انبیاء کو امامت کروائی ہے، حضرت صدیق اکبر تو فرماتے کہ تو کافر ہے، تو جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے، پھر تو جو بات کر رہا ہے اس کی سند کیا ہے، اس کے راوی کون سے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے یہ تو نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا اچھا میرے آقا نے فرمایا تو بات درست ہوگی۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں نظریہ دیا، اے نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کی محبت کی بات ہو اگر زبان کافر پر بھی ہو تو سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سند اسناد کوئی اور ڈھونڈے، یہ کوئی دیکھے حسن حدیث حسن ہے، حسن لے ذات ہی ہے، حسن لے غیری ہی ہے، یہ مقطوع ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، ضعیف ہے، کون سی حدیث ہے وہ اور دیکھیں، ہم جس کی زبان سے بھی سنیں گے محبوب کی تعریف ہے ہم تصدیق ہی کریں گے۔ حاضر ناظر کے حوالے سے ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھیں، یہ جو خطبہ ہمارے یا نعت خواں یا قوال کہتے ہیں نا بھئی نبی آ رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، اور اللہ کی عطا سے وہیں پر تشریف فرما ہو کر ایک ایک غلام کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اب ایس ایچ او صاحب رشوت کے پیسوں سے میلاد کرائے اور نقیب محفل شروع ہو جائے حضور آ رہے ہیں، یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کون سا عقیدہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارا عقیدہ کسی نقیب محفل کا گھڑا ہوا نہیں ہے،
کسی نعت خواں یا قوال کا گھڑا ہوا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر کی مجلس سے پڑا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ کسی قوال نے نہیں لکھا، نعت خواں نے نہیں لکھا، کسی نقیب محفل نے نہیں لکھا، ہمارا عقیدہ اصحاب صوفہ سے پڑا ہوا ہے۔ میرے آقا وہاں جلوہ گر ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے نہیں جی حاضر ناظر ہونے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، تو خدا کو حاضر ناظر مانتے ہو، جسم بھی مانو، پھر نہیں سمجھ آئی؟ آپ توجہ سے بیٹھے بھائی، اگر حاضر ناظر ہونے کے لیے جسم کا ہونا شرط ہے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو دوستو، میرے آقا گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں اور اللہ کی عطا سے ایک ایک غلام کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، ایک ایک غلام کو۔ ابھی تو میں نے آگے دلائل دینے ہیں، ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کا موڈ بھی ہے، گفتگو سننے کا نہیں ہے، یہ محض ایک علمی ایک بحث ہے۔ اب میں نے چھیڑ دیا، اب اس کو میں ختم تو کروں گا ہی نا، آپ جو ہے نا توجہ سے سنیں گے تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں بھی ہیں اور وہیں سے اپنے ایک ایک غلام کو مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں، آپ ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جہاں کرم فرمانا چاہے اللہ کی عطا سے تشریف لا سکتے ہیں۔ جو تشریف لاتے ہیں وہ نورانی اور روحانی طور پر ہوتا ہے، جسمانی طور پر آپ اپنی گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، جسم مقدسہ سے گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں۔ اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے حاضر ناظر گواہ فرمایا۔ اس کے بعد کائنات میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ کو کون سا عقیدہ پڑھایا؟ جنگ کے موقع پر جب سارا سامان لے کے آئے، داتا صاحب نے کشف المجوب میں بحث کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا وما خلفت لعیالک، اے صدیق اکبر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فقال اللہ و رسول، میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائے آپ کو آقا نظر نہیں آ رہے تھے، آپ کے سامنے جلوہ گر تھے، آپ فرماتے گھر میں چھوڑ کے آئے ہوں۔ فرمایا میرا عقیدہ، میں نے لفظ شاہد کو سمجھ لیا ہے، میرے آقا اپنے گھر میں بھی ہیں، صدیق اکبر کے گھر میں بھی ہیں، اور سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، میرے مصطفیٰ گنبد خضرا میں بھی ہیں اور سنیوں کے سینے میں بھی ہیں۔ میرے آقا سینے میں بھی ہیں اور مدینے میں بھی ہیں، میرے آقا وہاں۔ اور نظریہ کس نے بڑھایا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میرے آقا کو دیکھ نہیں رہے تھے، آپ تو سامنے جلوہ گر ہیں، سیدنا صدیق اکبر دیکھ رہے تھے نا، بولیے نا، دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ما خلفت لعیالک، اور ایک میں ما ابقیت، کیا باقی چھوڑ کے آئے ہو؟ اب سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں آقا آپ ادھر اپنے گھر میں بھی جلوہ گر ہیں، صدیق کے گھر میں بھی جلوہ گر ہیں۔ تو سب سے پہلے امت میں جو نظریہ حاضر ناظر کا دیا ہے صحابہ میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو عزیزان محترم، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں میں سب کا رسول ہوں، جتنے انسان ہیں میں سب کا رسول ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، جس جس کے لیے رحمت ہے رحمت ہوں، اس کے لیے رسول ہوں، اس پر گواہ ہوں۔ اب یہ ثابت ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو آپ سارے جہانوں کے لیے گواہ ہیں۔ ویسے پتھر بھی جانتے ہیں، درخت بھی جانتے ہیں، اس پر متعدد آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اب قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر اشارہ دیا ہے، لفظ شہید پر گفتگو فرمائی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، امتیں ساری اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت شیس علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی امتیں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی کہ باری تعالیٰ یہ نبی تو ہمارے پاس آئے نہیں ہے، یہ ہم نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے، سیاستہ میں ہے۔ وہ امتیں کہیں گی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اب انبیاء کے سامنے امتیں مکر جائیں گی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔
تو اس وقت اعلان ہوگا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ اس سے پہلے میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کو بلایا جائے گا، امت آئے گی۔ باری تعالیٰ آدم علیہ السلام آئے تھے، اتنا سال تبلیغ کی تھی، نوح علیہ السلام آئے تھے، اتنا سال تبلیغ کی تھی، 80 بندے مسلمان ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ وہ امتیں اس امت کو کہیں گی آپ تو تھے نہیں، آپ تو آخری امت ہیں، آپ کیسے ہمارے اوپر گواہ بن کے آئے؟ یہ کہیں گے ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ شہادت مال مشاہدہ تو نہیں ہے، یہ تو شہادت علی شہادت ہے۔ نبی نے فرمایا آپ آ کے گواہی دینے لگے، آپ نے تو دیکھا نہیں، شاہد کے لیے تو وہاں پہ ہونا شرط ہے، وہیں اعلان ہوگا میرے نبی کو بلاؤ انا ارسلناک شاہدا۔ اے محبوب ہم نے آج کے دن کے لیے بھی آپ کو حاضر ناظر بنایا تھا، آج کے دن کے لیے بھی آپ کو گواہ بنایا تھا۔ اب یہاں پہ محدثین لکھتے ہیں کہ جتنے ہم جب امت محمدیہ گواہی دے گی وہ کہیں گے تم تو تھے نہیں، تم کیسی بات کرتے ہو، لیکن جب میرے آقا فرمائیں گے باری تعالیٰ حضرت آدم نے اتنے سال تبلیغ کی اتنے مسلمان ہوئے، نوح علیہ السلام نے اتنی تبلیغ کی اتنے مسلمان ہوئے، شیس علیہ السلام نے، ایک ایک کا نام لے کے میرے آقا فرمائیں گے اب امت سر جھکا کے کھڑی ہوں گی، نبیوں کے چہرے حشاش بشاش ہو جائیں گے کہ آج حاضر ناظر نبی نے ہماری گواہی دے دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امت محمدیہ نے کہا تو انہوں نے کہا تم تھے نہیں، جب نبی نے فرمایا یہی الزام انہوں نے آقا علیہ السلام پہ نہیں لگایا کہ محبوب آپ تو نہیں تھے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ محبوب آپ تو تھے نہیں، آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرمائیں گے، سر جھکا لیں گے۔ کیوں؟ اعلان کرنے والا اللہ ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ محبوب ہم نے جو گواہ بنائے تھا آئے، آج آپ اپنی لب کشائی فرمائیں، اپنے لب ناز کو جنبش دیں اور فرمائیں اور بتائیں آپ ان کو بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ خاموش کیوں ہو جائیں گے؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا فلاں جگہ کیا موقع، جو موقع پر موجود ہو۔ تو میرے آقا تو آپ کی ولادت سے 55 دن پہلے اپنی والدہ کے شکم اتھر میں ہیں اور اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تصدیق کرے محبوب آپ جب وہاں شکم اتھر میں جلوہ گر تھے اپنی والدہ ماجدہ کے 55 دن ولادت سے پہلے، آپ دیکھ نہیں رہے تھے ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ارا یرا ترا اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ دیکھنا ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مولا علی نے لم ارا قبلہ ولا مثلہ ولا بعدہ۔ محبوب ہم نے آپ جیسا حسین تو نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا، اس کا مطلب پہلے وہ بھی دیکھتے ہیں جی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب اللہ فرمائے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، اب کون کہے یہ شاہد نہیں ہے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ارے تجھے تو ماننا پڑے گا، یہ شاہد ایسے ہیں۔ پتہ چلا میرے آقا صرف اپنی امت پر شاہد نہیں، حضرت آدم سے لے کر اپنے آخری امتی تک سب پر شاہد ہے، سب پر گواہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ بولیے، مرشد کے چہرے کی زیارت کیجیے اور محبت کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو آپ حضرت آدم سے لے کر اپنے آخری امتی تک سب پر گواہ ہیں۔ دیکھیں نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا ہیں، آقا علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جنگ بدر میں آپ کے خلاف آئے تھے لڑنے کے لیے، قیدی ہو گئے۔ اب جب گھر سے چلنے لگے نا تو سونے کی اینٹ اپنی گھر والی حضرت ام الفضل کو دے کے آتے ہیں کہ اگر میں شہید میں وہاں پہ مارا جاؤں تو یہ جو ہے نا فلاں فلاں مصرف میں خرچ کر دینا، اگر واپس آ جاؤں گا تو میں خود نکال لوں گا۔ اب میرے آقا مدینے میں ہے، حضرت عباس مکے میں وصیت کر رہے ہیں اپنی گھر والی کو۔ جب وہ قید ہو گئے اور میرے آقا علیہ السلام کے سامنے آ گئے، میرے آقا نے فرمایا چچا آپ فدیہ دیں، آپ کو آزاد کر دیں۔ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے چچا غریب ہے، کچھ چیز نہیں ہے، کوئی سونا نہیں، چاندی نہیں، کوئی پیسے نہیں رکھتا، غریب ہے، آپ ویسے ہی چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا چچا جو سونے کی اینٹ دے کے آئے ہو فلاں جگہ چھپا کے آئے ہو،
تو انہوں نے کہا حضور میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا، نبی وہی ہوتا ہے جس کی نظروں میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو۔ یہاں ایک میں نکتہ آپ کو عرض کروں، حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیارت کروائی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی تھی، اس تجلی کا اثر یہ تھا، میرے آقا فرماتے ہیں، آپ اٹھائیں حدیث پاک، سند بھی صحیح ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں، اندھیری رات میں 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو دیکھ سکتے تھے۔ تو دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی تھی تو وہ 30 میل کے فاصلے پر اندھیری رات میں کالی چیونٹی کو کالے پتھر پہ دیکھ سکتے تھے، جس پر ایک تجلی پڑی ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے، اور جس نبی نے رائے تو ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنی رب کو اصل شکل میں دیکھا، اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ اس نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ آج لوگ مولویوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، بس وہی کہتے ہیں یہ شخصیت ہے، ہم کسی کی شخصیت کو نہیں مانتے، ہم تو صرف آقا کو مانتے ہیں، بس ان کی عظمت کے چوکیدار ہیں۔ تو عزیزان محترم، حضرت عباس کہنے لگے آقا آج تو آپ یہ فرما رہے ہیں سونے کی اینٹ کے بارے میں تو آپ کو بچپن سے نبی مانتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کیسے بچپن سے نبی مانتے ہو؟ آقا ایک دن آپ پنگوڑے میں تھے، آپ کی انگلی کا ایسے جیسے ہی آپ انگلی ہلاتے نا تو چاند بھی اسی طرح ہلتا تھا، تو میں نے دیکھ لیا آپ بھی نور ہے، آپ کا کھلونا بھی نور ہے۔ آقا میں نے دیکھ لیا تھا آپ سچے نبی ہیں۔ پھر ایک دن ایسے تھا آپ نے ہاتھ لمبے کیے تھے، آپ اپنی نگاہوں سے جیسے نگاہ کو پھیلاتے تھے نا چاند بھی اسی طرح واجد میں آتا تھا۔ آقا میں نے مان لیا تھا آپ سچے نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے چچا عباس بالکل ٹھیک ہے، چاند میری انگلی پر واجد میں آتا تھا، چاند میری نگاہوں میں واجد میں آتا تھا، لیکن آپ چچا ایک بات اور نہ بتا دوں؟ میرے حضرت عباس نے عرض کی حضور بتائیں۔ فرمایا جب میں ماں کے شکم میں تھا نا، اپنی ماں کے شکم عطر میں تھا تو میں لوح محفوظ پر قلم چلنے کی آواز کو بھی سن لیتا تھا۔ میں اپنی والدہ کے شکم عطر میں وہ جو ہے لوح محفوظ پہ قلم چلنے کی آواز کو سن لیتا تھا۔ تو دوستو جو نبی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم عطر میں لوح محفوظ کے قلم چلنے کی آواز کو سن سکتا ہے، وہ نبی اپنے غلاموں کا درود بھی سن سکتا ہے۔ ویسے علم الکلام جو پڑھے لکھے ہیں نا، آج ویسے علماء بیٹھے ہوتے ہیں نا یہاں منطقی فلسفی، ان کو پتہ چلتا کیا کہا ہے میں آسان کر کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آئے۔ علم الکلام والوں کو کہتے ہیں متکلمین۔ کیا کہتے ہیں؟ متکلمین نے یہ نظریہ دیا، ہمیں پڑھایا اساتذہ نے کہ جو نبی کا معجزہ ہو وہی سیم ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، وہ سیم ولی کی کرامت ہو سکتی ہے۔ اب میرے آقا شکم عطر میں لوح محفوظ کے قلم کے چلنے کی آواز سنتے تھے نا۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سب مانتے ہیں، اہل سنت مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، بریلوی مانتے ہیں، اہل حدیث مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب کے بزرگ ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے حیات ولی، لکھنے والا جو عالم ہے اس کا نام ہے رحیم بخش، جو رحیم بخش والا قاعدہ نہیں پڑھتے آپ، نورانی قاعدہ، جو اس کا مصنف ہے، اس کتاب کا مصنف بھی وہی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے حیات ولی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، آپ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں ایک دن ایک عورت آئی روٹی مانگنے کے لیے، تو آپ نے آدھی روٹی اٹھا کے دے دی، تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا اور دے دی، پھر بلایا، جتنی روٹیاں رکھی ہوئی تھی ساری اٹھا کے دے دی۔ شاہ ولی اللہ کی ماں نے پوچھا کہ یہ ساری روٹیاں اٹھا کے کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے وہ مجھے بار بار کہہ رہے ابا ابھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اس کو اور روٹی دے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ تو ابھی مصنف ابن شیبہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ یہ سیاستہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو حدیث پڑھنا آ جائے، لوگوں نے سیاستہ ہی سر پہ اٹھا لی ہے۔ سیاستہ میں دکھاؤ جو پہلے والی کتابیں، جن کتابوں کو امام بخاری نے دیکھ کے حدیث نقل کی، ان کو کہاں کرو گے؟
मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक इब्न अबी शैबा, मोत्ता इमाम मालिक, मोत्ता इमाम मोहम्मद, ये तो 100 साल पहले लिखी गई है इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ से। तो उसमें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की घर वाली और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम आपस में सगी खाला और भांजी हैं। हजरत मरियम भांजी हैं, हजरत ज़करिया की घर वाली खाला है। ये जब आपस में मिलती, मेरे आका फरमा रहे हैं हदीस पाक है, तो हजरत ज़करिया की घर वाली कहती ऐ मरियम, अजीब बात है, जब तू मेरे सामने आती है ना, जो बच्चा मेरे पेट में है ना वो तेरे पेट वाले बच्चे को सजदा करता है, मैं देखती हूँ, मुझे महसूस होता है। और हजरत मरियम कहती हैं खाला मैं भी एक अजीब बात देखती हूँ, जब मैं तेरे सामने आती हूँ जो बच्चा मेरे पेट में है वो तेरे पेट वाले बच्चे को देखिए अल्लाह अल्लाह का जिक्र शुरू कर देता है। मुझे एक यूनिवर्सिटी में एक बंदे ने कहा जी मैं एक बुजुर्ग की मजलिस में गया, मैंने वहाँ सुना वो कह रहे थे, कोई नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्गों की महफिल में गए तो वो कह रहे थे ये जो मुर्शिद का सीना है ना वहाँ से अलूम व मारफत मुरीद के सीने में जाती है। कहते मुझे समझ में नहीं आती कि बंद सीना है पीर का भी और मुरीद का भी सीना बंद है, ये अनवार व तजल्लियात की बारें जाती कैसे हैं। मैंने कहा ये तेरा मोबाइल भी बंद है, इसके साथ मैं ब्लूटूथ करके और मोबाइल लगा लूँ वो भी बंद है, जैसे इधर की माल वहाँ चला जाता है, ये फैज़ भी मुर्शिद के सीने से मुरीद के सीने में चला जाता है। आज साइंस ने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी कि आपको पता नहीं। एक मजलिस में गया तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के मौजू पे एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे। ये अल्लाह का शुक्र है कि मुझे साइंसी अलूम पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अलूम असरिया पर महारत हासिल है, अल्लाह और उसके रसूल का करम है। तो वो कह रहे थे जी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने गुलाम को भेजा कि आना सागर का जो तालाब है ना वो ऐसे प्याला तो डबोएगा तो वो सारा बंद हो जाएगा। तो अब वो चूँकि यूनिवर्सिटी थी उस बंदे ने ये बात कह दी, वो साइंसी अलूम नहीं रखते थे, सिर्फ उनको शरई अलूम था। तो बंदा खड़ा हो गया, वो कहने लगा जनाब आपने ये जो करामत बयान की है उसको अकल नहीं मानती, साबित करें। मैंने कहा भाई जिसको अकल न माने करामत कहते ही उसी को है। अगर तेरी अकल मानती तो इसको करामत कौन कहता। ये तेरी मोबाइल में जो सिम है ना, जो छोटी सी चिप है नेट की, इसके अंदर तूने पूरी दुनिया को बंद किया हुआ है। जिस तरह छोटी सी सिम में पूरी दुनिया बंद हो गई है, इसी तरह ख्वाजा मोइनुद्दीन के प्याले में ये तालाब भी आ गया। तो ये साइंस तो बता देती है ना। अब ये फेसबुक पे ये प्रोग्राम चल रहे, पूरी दुनिया देख रही है, नॉर्वे बरतानिया तक सारे देख रहे हैं। ये भी शायद फेसबुक न बनती अगर लोग नबी के इल्म पर एतराज न करते। कि इस वक्त बूरे वाला की महफिल नॉर्वे और अमेरिका वाले देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सी गुफ्तगू हो रही है, देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं। बस हम उनके और हमारे देखने में वसीला मोबाइल है, मुस्तफ़ा के सामने वसीला मोबाइल नहीं, उनकी निगाह ही काफी है। आज तो साइंस ने सबको बेनकाब कर दिया। लोगों ने लिटरेचर लिखा कि माँ के पेट में क्या चीज है किसी को पता नहीं, अल्ट्रासाउंड बन गया। अब लंबी लंबी दाढ़ियों वाले बैठे होते सही दसो धी है के पोतरे, वो कहते जी धी है, कहते हैं बिल्कुल मान गए। ये नहीं पता कि माँ के पेट में क्या है, इल्म से पता नहीं है। अब साइंस आया उसने बता दिया जी, किसी को पता नहीं बारिश कब होगी। अब टीवी पे खबर चलती, कहते बेटा जल्दी जल्दी दुकान बंद कर लो, महकमा मौसमियात ने बताया बारिश हो रही है। अजीब बात है, तुमने साइंस को तो मान लिया, मेरे नबी की रूहानियत और नबूवत को नहीं मानते, उस पर सवाल करते हैं। ये साइंस तो महबूब के कदमों में आई है तो साइंस बनी है। कभी कोई इंशाल्लाह मौजू होगा तो मैं आपको साबित करूंगा, कुरान में हर चीज मौजूद है। सऊदी अरब में गए तो खानेवाल के एक बहुत बड़े मुफ्ती से मोहम्मद इशफाक साहब सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभी हाल ही में उनका विसाल हुआ है। उनके पास कुछ लोग मिलने के लिए आ गए। उन्होंने कहा हजरत हम आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी किस मौजू पर। कहते जी आप हदीस पाक क्यों मानते हैं, हम तो अहले कुरान है, हम तो सिर्फ कुरान को मानते हैं। आप रात को सोते हैं, सुबह नए फितने होते हैं, अल्लाह इन फितनों से महफूज करे। और फितनों से तभी आप महफूज रह सकते हैं जब किसी कामिल आलिम और कामिल वली के दामन से आपका दामन वाबस्ता होगा, वरना बच ही नहीं सकते। ज़हन नशीन रखें इस बात को। उन्होंने कहा जनाब अजीब मामला है, आप कुरान क्यों पढ़ते हैं। वो जो थे अलामा साहब वो बीमार थे, उनको शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर का भी मसला था। हम इकट्ठे हज पे गए हुए थे। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, डॉक्टर साहब को बुला के ले, वो अरबी में इनसे गुफ्तगू करेंगे। मुझे बुलाया गया, मैंने कहा जनाब क्या कहते हैं आप। उन्होंने कहा जी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आप ये हदीस पाक क्यों पढ़ते हैं। मैंने कहा जी हदीस इसलिए पढ़ते ताकि कुरान की समझ आ जाए। उन्होंने कहा कुरान में वला रत्बी वला याबिसन इल्ला फी किताब मुबीन,
قرآن میں ہر چیز کھلم کھلا چیز ہے، پھر آپ کو حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا دو لوگ ہوتے ہیں، ایک آنکھیں رکھتے ہیں، ایک نابینا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ آج میری خوش قسمتی ہے آپ آنکھوں والے میرے سامنے آ گئے ہیں. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میں کہاں سے لاؤں؟ وہ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے رسی مل جاتی ہے. حضور والا کیا اونٹ میں رسی گم ہے؟ کہتے نہیں، قرآن رہنمائی کرتا ہے، جہاں پڑھی ہوتی ہے قرآن بتا دیتا ہے، تو میں رسی تو ڈھونڈ لیتا ہوں. تو میں نے کہا اب حضرت عبداللہ بن عباس کو میں کہاں سے لاؤں؟ چلو شکر ہے میری زندگی میں آپ تشریف لائے، میں نے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ لیا. آپ کہتے ہیں حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، صرف قرآن پڑھیں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ واقعی الصلاۃ نماز قائم کرنے کا حکم 500 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ہے. آپ مہربانی کر کے مجھے صبح کے 2 فرض کی رکعتیں تو قرآن سے دکھا دیں، ظہر کی نماز کی رکعتیں دکھا دیں، عصر کی رکعت دکھا دیں، آپ جناب والا مغرب کی رکعت دکھا دیں، عشاء کی رکعت دکھا دیں. ماشاءاللہ آپ کو تو قرآن کی ضرورت نہیں، آپ قرآن میں ہر چیز پڑھ سکتے ہیں. آپ زکوٰۃ کا حکم قرآن سے دکھا دیں. اب جو 100 روپے میں 2.5 روپے وہ نصاب بھی بتا دیں، ساری اور افطاری کا وقت بھی دکھا دیں. آپ جناب والا جنازے کی 4 تکبیرات بھی دکھا دیں، اور حج کے 3 فرض اور 6 واجبات بھی دکھا دیں. آپ تو بڑے اہل علم ہیں، ہمیں بھی فیض یاب کر کے جائیں نا، ہم بھی دیکھیں گے آپ کو قرآن پڑھنا آ گیا، ہر چیز قرآن سے مل جاتی ہے. میں نے کہا ہمارا عقیدہ تو یہ ہے انہ لقول رسول کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ بھی میرے رسول کا قول ہے. تو جب تک قرآن کو تائید زبان مصطفیٰ کی تائید نہ ہو تو یہ قرآن ہی قرآن نہیں بنتا. اللہ خود فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، یہ تو میرے رسول کا قول ہے. جب تک قرآن کو تائید مصطفیٰ نہ ہو تو قرآن نہیں بن سکتا. قرآن کے لیے بھی تائید مصطفیٰ کا ہونا لازم ہے. انہوں نے کہا جناب ہم بڑی خوشی ہوئی 2 ہفتے بعد آپ کو ملنے آئیں گے. آج 2 ہفتے کے 10 سال ہو گئے پھر کوئی نہیں ملے. تو دوستو آپ جتنا ہو سکے کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، کثرت سے درود شریف، کسی فتنے کی لپیٹ میں نہیں آئیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں. اس پر میں چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کروں گا، پھر انشاءاللہ گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں. ابھی تمہید باندھ رہے تھے، گھنٹہ ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جتنے حضور کی تعریف کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں، مرنے کے بعد اور چمک پیدا ہو جاتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ نعت کا نور ہے اپنا. میرے مطالعے میں نا 2 ایسے نعت خان ہیں جن کو میرے آقا نے دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ نعت خانی کی وجہ سے تیرا چہرہ سلامت رکھے. ایک حضرت عباس کو اور ایک حضرت نابغہ جودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضرت نابغہ 110 سال کے ہو گئے پھر بھی ان کا حسن چمکتا تھا، دانت بالکل سلامت تھے. اور وہ کہتے تھے، لوگ کہتے ہیں اتنے بوڑھے ہو گئے آپ کے دانت نہیں گرے. آپ فرماتے تھے میرے آقا نے مجھے دعا دی ہے نا، یہ میرا چہرہ چمکتا جیسے محدثین کے چہرے چمکتے ہیں حدیث پڑھانے والوں کے، اسی طرح جو صحیح معنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر یہ نیت کریں کہ میں اپنا سبق اور اپنا درد سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ان کے چہرے چمکتے رہتے ہیں. حدیث پاک ہے، امام کسلانی نے زرقانی شریف میں یہ نقل فرمائی ہے. اس کی شرح حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے نا تو فرشتے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک یہ فرشتے میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اے پیارے آدم تیری پشت میں میرے نبی کا نور ہے، یہ نبی کا نور کی وجہ سے تیری تعظیم کرتے ہیں، اس لیے پشت کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی میرے مالک فرشتے تو میرے نبی کے نور کو دیکھیں، میں نہ دیکھوں، مجھے بھی آشکار فرما میں بھی تیرے نبی کے نور کو دیکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام اپنے ناخن کے یہ انگوٹھوں کے ناخن میں دیکھ، تجھے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آئے گی. حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا نور دیکھا، انگوٹھے چوم لیے. یہ سب سے پہلے آقا کے نور کو دیکھ کے انگوٹھے چومنے والی شخصیت کوئی اور نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہے. ایک دفعہ سعودی عرب میں بیٹھے تھے حرم میں نا مکہ شریف میں، تو آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آیا تو میں نے چوما. تو جب میں نے چوما نا تو 2 صاحب تشریف لائے. حضرت آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں. کہتے جی وہ تو شکل سے لگ رہا ہے، کون سے شہر سے آئے؟ میں نے کہا ملتان سے. کہنے لگے جی آپ نے یہ انگوٹھے چومے؟ میں نے کہا جی چومے ہیں. کیوں چومے؟ اچھا ان لوگوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، یہ اس کو پکڑتے جس کے پاس علم نہیں ہوتا. جب میں نے یہ حدیث کی عبارت پڑھنی شروع کی نا وہ سمجھ گیا کہ یہ 2-4 لفظ جاننے والا ہے. اس نے کہنے لگا حضرت ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے چومے، سنائے صدیق اکبر نے چومے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو انگوٹھے چومے ہیں
ان کو تو نبی پاک کا نور نظر آیا تھا تو چومے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے آپ چومتے ہیں۔ اور ایک دن پہلے ایام حج ختم ہوئے تھے، میں نے کہا مولانا آپ جو 4 دن شیطان کو جمرات کو کنکریاں مارتے رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نظر آیا تھا، کنکریاں ماری ہیں، آپ کو بھی نظر آتا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ نبی تھے، ان کو نظر آیا، انہوں نے کنکریاں ماری، ہم قیامت تک حاجی کنکریاں مارتے رہیں گے۔ میں کہ آدم علیہ السلام نبیوں کے بھی باپ ہیں، ان کو نور نظر آیا، وہ چومتے رہے، ہم قیامت تک چومتے رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ انگوٹھے چومنا مستحب ہے۔ مستحب کا معنی یہ ہوتا ہے چوم لو تو ثواب ہے، نہ چومو تو گناہ نہیں ہے۔ ڈنڈا بھی نہ اٹھایا کرے، آپ بھی خیال کیا کریں، یہ مستحب عمل ہے۔ چوم لو تو ثواب ہے، نہ چومو تو گناہ نہیں۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے جہاں سارے چوم رہے ہو ایک چوڑا ہو کے بیٹا میں نہیں چومتا، ہو سکتا ہے اللہ پکڑ لے تو نے میرے محبوب کی تعظیم نہیں کی۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت یہ جو آپ انگوٹھے چومتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ انگوٹھے چومنا تو قرآن میں نہیں ہے، میں حافظ قرآن ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹے قرآن اس وقت سمجھ آتا ہے جب سینے میں محبت رسول ہو، حدیث اس وقت سمجھ آتی ہے جب سینے میں محبت رسول ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ یہ جو تم انگوٹھے چومتے ہو یہ نبی کی تعظیم ہے یا توہین ہے؟ اس نے کہا جی تعظیم ہے، یقینی بات ہے جو بھی چومتا ہے حضور کی تعظیم کے لیے چومتا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پہلا کام یہ ہے میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو۔ جب تو نے مان لیا یہ تعظیم ہے، تعظیم کا حکم قرآن میں ہے، پیمانہ نہیں بتایا، جیسے تعظیم کرو وہی قبول ہے، یہ حکم قرآن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے معجم الکبیر کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 35 ہے، جو میرے پاس بیروت کا چھاپ ہے اس میں پہلی جلد صفحہ نمبر 35۔ میرے آقا علیہ السلام قبرستان سے گزرتے ہیں، ایک قبر بیٹھا ولا ہدایتا، صحابہ نے عرض کیا آقا نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ کس کو فرما رہے ہیں کہ نہ تو نے مجھے جانا اور نہ تو نے ہدایت پائی؟ آقا نظر کوئی نہیں آ رہا۔ فرمایا یہ جو قبر والا ہے نا یہ تھا تو کلمہ پڑھنے والا لیکن منافق تھا، ساری زندگی مجھے دیکھتا رہا، میری تعظیم اور میرا ادب نہیں کرتا تھا۔ ابھی قبر میں فرشتے اس سے پوچھ رہے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ میں اس کو جواب دے رہا ہوں لا درایت ولا ہدایت، اگر تو مجھے جان لیتا تو آج یہ جواب نہ دیتا۔ خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا تمیز اور ادب کے دائرے میں رہا کریں۔ آپ میرے خلاف کوئی بات کریں نا، کل کو کوئی کہے جی اب ڈاکٹر صاحب کے سامنے بولو، شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب جو عقیدہ آپ رکھتے ہیں نا قبر میں وہی پوچھا جائے گا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا ذرا بتانا اب سامنے۔ یہ ایک آمنا سامنا ہوگا، ذہن نشین رکھنا، مر جانا ہے، موت ہر ایک پہ آنی ہے۔ اگر تم یہ عقیدہ رکھتے ہو میرے آقا علیہ السلام سید البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ کی بشریت بھی ثابت ہے، آپ کی نورانیت بھی ثابت ہے، آپ گنبد خضرا میں بھی جلوہ گر ہیں، عاشقوں کے سینے میں بھی جلوہ گر ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ ایمان والوں کے بھی قریب ہیں۔ اور آپ کھڑے ہو کے جب درود و سلام پڑھتے ہیں، جہاں بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اس نیت سے پڑھتے ہیں قبر میں آقا آئیں گے، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کروں گا، یہ استقبال کروں گا۔ اور آپ قبر میں جائیں گے تو عادت بنی ہوگی تو آپ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تم کہو کہ مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے، کیونکہ موت کافروں اور منافقوں کو مٹانے کے لیے آتی ہے، عاشقوں کو آقا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب ہم مدینے جاتے ہیں در و دیوار کو دیکھتے ہیں، جب عاشق قبر میں جاتا ہے سرکار کو دیکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ عقیدہ ہمیں کس نے پڑھایا ہے؟ میرے آقا کے 2 جید صاحب یہ وہ عقیدہ پڑھا کے گئے، ایک حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے، شہادت کا وقت ہے، وصال کا وقت ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں مولا کائنات کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میرے آقا میرا انتظار فرما رہے ہیں، ابھی میں جا کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا۔
اور دوسرا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دمشق میں آپ کا وصال ہوتا ہے، زور زور سے ہنس رہے ہیں، گھر والی کہتی ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دمشق میں پردیس میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج تو رونے کی بات ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ فرمایا میں کیوں رہوں، میں تو خوش ہوں گا کہ میرے آقا میرا انتظار فرما رہے ہیں، میں قبر میں جاؤں گا، آقا کا دیدار کروں گا، میں قبر میں جاؤں گا، صدیق اکبر کا دیدار کروں گا۔ آپ یہ بتا کے گئے ہیں کہ میرے آقا کا فرمان برحق ہے، المرء مع من احبا، جس نے محبت کی مرتے ہی اس کے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں تو آقا سے محبت ہے، ہم جی بھی سرکار کے لیے رہے ہیں، مریں گے تو تب بھی سرکار کے لیے۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے موت مٹانے نہیں آتی، آقا سے ملانے کے لیے آتی ہے، آقا سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک اور ہے، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے، فرشتے آ جاتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے۔ میں کسی کے برا بلا تو نہیں کہہ رہا، آپ پریشان ہو کے بیٹھے، میں تو اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہوں، با حوالہ کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب بندہ کوئی قبر میں جائے گا، نماز آ جائے گی، وہ کہے گی یہ نمازی تھا، تم اسے عذاب نہ دو۔ روزہ آ جائے گا، زکوٰۃ آ جائے گی، حج آ جائے گا، نیک اور صالح اعمال آ جائیں گے، بیوہ مساکین کی جو خدمت کی ہوگی وہ آ جائیں گے۔ اب اگلی بات دل پہ لکھنے کی ہے، میرے آقا فرماتے فرشتے کہیں گے اے مرنے والے، تیرے کیا ہی خوبصورت معاون ہیں، کیا ہی خوبصورت مددگار ہیں، لیکن یاد رکھ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا سرکار کے بارے میں کیا کہتا تھا تو یہ تیرے مددگار کام آئیں گے، ورنہ یہ نمازیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی، روزے تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے، زکاتیں تیرے منہ پہ مار جائیں گی، حج تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ اعمال تبھی کام آئیں گے جب آمنہ کے لال کی تجھے پہچان ہو جائے گی۔ یہ سارا کچھ قبول تبھی ہوگا جب آمنہ کے لال سے وفاداری ہوگی۔ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق صرف اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، جنہوں نے کہا تھے مٹ گئے، معاذ اللہ ختم ہو گئے، کتابوں میں لکھا، لوگوں کے عقیدے خراب کیے، وہ پڑھا کے گئے تھے، ہمارے علماء نے پڑھائے ہیں۔ یہ جو ہیں کا عقیدہ ہے نا، یہ قبر میں اتنا کام آئے گا کہ قبر نور علی نور ہو جائے گی۔ ہمیں تو بتائے موت ہی اسی لیے آ رہی ہے کہ آقا سے ملانے کے لیے، ہم تو ہیں پڑھ کے ہیں، وہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم کہیں گے ھذا رسول اللہ، یہ میرے رسول ہیں، کیونکہ ہمیں علماء نے پڑھایا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو ہیں ادھر بھی ہیں، جو ہیں وہ قبر میں بھی ہیں، جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہوں گے۔ جو ہیں والا عقیدہ ہے یہی تو جنتی بناتا ہے قبلہ۔ تھا تو غیر حاضر کے لیے ہوتا ہے۔ پچھلے سال کچھ لوگ تھے، اس سال لوگ ہیں، جو ہیں وہی تو حاضر ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ آپ بات میں نے سادی کی ہے، بات بڑی دور کی ہے، آپ سمجھے نہ سمجھے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو کہا تیرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ میں نے نہیں پڑھی کوئی حدیث، 10 لاکھ حدیث پاک کے میں نے انگلی رکھ کے الحمدللہ پڑھی ہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ کرو، میں نے نہیں پڑھا، بلکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے آقا نے فرمایا اے علی تجھے پتہ ہے ہم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ہے، فاطمہ ہا سے اس کا معنی ہے آزاد کرنے والی۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا محبوب تیری جو بیٹی فاطمہ ہے یہ بھی جہنم سے آزاد ہے، اس کی اولاد جس کا عقیدہ درست ہوگا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے، اور جو اس کی اولاد سے محبت کرے گا قیامت تک وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ دیکھیں نا، ایک جنگ جسر ہوئی تھی، جنگ جسر عربی میں پل کو کہتے ہیں۔ اس میں جب مسلمان لڑنے کے لیے گئے نا تو پل کے اوپر سے پل ٹوٹ گئی، اب آدھے سے زیادہ دریا میں گر گئے،
جو 2-4 بچے ان کو کفار نے مشرکین نے قتل کر دیا، اس میں سے کوئی 8 صحابی بچے جب پول باندھا گیا، ان میں حضرت معاذ قاری بہت بڑے حافظ تھے، اور حضرت ابی بن کعب کے نائب خطیب امام تھے۔ جب تراویحاں آپ کچھ پڑھاتے، کچھ حضرت معاذ پڑھایا کرتے تھے۔ اب یہ قرآن پاک میں ہے جو جنگ سے بھاگ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو حضرت معاذ نے جب دیکھا کہ کچھ شہید ہو گئے، کچھ دریا میں چلے گئے اور باقی 7-8 بچ گئے، تو حضرت معاذ بھاگے مدینے آ گئے۔ اب چونکہ قرآن کے حافظ تھے اور قرآن کی نص میں ہے کہ جو جنگ سے بھاگے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح شام روتے رہتے تھے اور کسی کو نہیں ملتے تھے۔ کئی مہینے گزرے، ایک دن رفع حاجت کے لیے نکلے، منہ چھپایا ہوا ہے، نقاب کیا ہوا ہے، زمانہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ حضرت معاذ کو دیکھ کے پہچان لیتے ہیں، فرماتے معاذ تو کہاں چلا گیا تھا؟ آپ رونے لگے اور کہنے لگے اے فاروق اعظم، میں وہاں سے بھاگا ہوں اور اللہ کا قرآن ہے کہ جو وہاں سے بھاگے گا میدان جنگ سے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور میں اس لیے پریشان ہوں، میں کسی سے نہیں ملتا۔ حضرت فاروق اعظم نے سینے سے لگایا، مسجد نبی میں لے گئے، فرمایا مجھے قرآن سنا۔ آپ قرآن سناتے، جب وہی آیت آتی ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگے گا جہنم میں جائے گا، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر حضرت فاروق اعظم سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اے معاذ تو پریشان نہ ہو، قیامت والے دن اللہ نے پوچھا تو میں تیرا کفیل بن جاؤں گا، تو بھاگ کے کسی غیر کے پاس تھوڑی گیا ہے، ہمارے ہی پاس آیا ہے نا۔ یہ مصنف عبد الرزاق اور ابن شیبہ کی حدیث ہے، موطا امام محمد میں بھی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جتنا غزوات کی کتب ہے سب میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کرتے آقا اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، میں نے نہیں دیکھا کبھی اس نے نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، زکوٰۃ دی ہو، حج ادا کیا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے کبھی، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ میرے آقا کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ فرماتے میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص ہے کہ جو کوئی اس کی کوئی نیکی جانتا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ایک مرتبہ جنگ کے دوران آپ کے خیمے پہ چوکیدارہ کیا تھا، آپ کے خیمے پہ پہرا دیا تھا۔ میرے آقا نے جنازہ پڑھایا اور جب تدفین ہو گئی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی، میرے مالک لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، آمنہ کا لال اس کا اچھا جانتا ہے، اس کو جنتی جانتا ہے، اس کو ایسے ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو، تو اسے دیکھ کے خوش ہو رہا ہو۔ اور حضرت فاروق اعظم نے، میرے آقا نے حضرت فاروق اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا فاروق اعظم یاد رکھ، تجھ سے کسی کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تجھ سے سوال اس کے عقیدے کے بارے میں کیا جائے گا۔ عقیدہ قبر میں کام آئے گا، اگر عقیدہ درست ہوگا تو یقین کریں پھر نماز بھی کام آئے گی، روزہ بھی کام آئے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے عقیدہ بہتر ہے اعمال چھوڑ دیں، نہیں، اعمال بھی کرنے ہیں، عقیدہ بھی بہتر رکھنا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا اے بلال کھڑا ہو جا، لوگوں کو بتا کہ الا لمن لا محبت لہ، خبردار میری محبت کے بغیر کسی کا ایمان قابل قبول نہیں، محبت رسول سینے میں ہوگی تو ایمان قبول ہے ورنہ قبول ہی نہیں ہے۔ تو دوستو ایک حدیث پاک اور بھی ہے، یہ بھی ابن شیبہ میں ہے، معجم الکبیر میں ہے، معجم الاوسط میں ہے، ابن عساکر میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ مسلمانوں کی بات کروں، دوسروں کی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ مسلمان جو اعمال پہ تو زور دیتے ہیں پر عقیدہ درست نہیں ہے سرکار کے بارے میں۔ میرے آقا نے فرمایا جب وہ قبر میں جائیں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا؟ وہ کہیں گے لا ادری لا ادری لا ادری، ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا، میں جانتا ہی نہیں یہ کون ہے۔ جاننے سے کام نہیں بنے گا، ماننے سے کام بنتا ہے۔ جانتا تو ابو جہل بھی تھا، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ جانتا تو وہ بھی تھا، اس نے بھی کہا قبر میں لا ادری، میں نہیں جانتا، ساری زندگی دیکھتا رہا ہے، پھر کہتے میں نہیں جانتا۔ تو جاننے کے لیے تحقیق ہوتی ہے، ماننے کے لیے تصدیق ہوتی ہے۔ نبی کی ہر بات کو ماننا یہ صدق ہے، اور سچے بندے سے تو سچ ہی نکلے گا نا زبان سے۔ فرمایا قبر میں پوچھا جائے گا، پہلا تو وہ ہوگا، وہ کہے گا لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ایک وہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہے گا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے پہچان لے گا۔ اچھا ایک اور بھی ہوں گے خوش قسمت،
میرے آقا نے فرمایا جب وہ قبر میں جائیں گے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، میرے ساتھ عشق کی انتہا پر گزرنے والے لوگ ہوں گے، ہم وقت کبھی والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرنے والے ہوں گے، کبھی واللیل کی زلفوں کا ذکر کرنے والے ہوں گے، کبھی ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں کا ذکر کرنے والے ہوں گے۔ جب یہ قبر میں جائیں گے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربو کا، میں کہوں گا، میرے آقا فرما رہے میں کہوں گا فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ رشتہ دار چھوڑ کے آیا ہے، یہ قبیلہ چھوڑ کے آیا ہے، یہ خاندان چھوڑ کے آیا ہے، ابھی موت کی سختی اس کی طبیعت سے نہیں گئی، تم اس سے کیا پوچھتے ہو؟ چپ رہو، بتا دے گا میرا رب اللہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ یہ بتا دے گا میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھیں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میں کہوں گا یہ ابھی سب کو چھوڑ کے آیا ہے، ابھی سختی اس کی طبیعت میں ہے نا موت کی، اس کا جسم درد کر رہا ہے، اس سے کیا پوچھتے ہو؟ بتا دے گا میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، فرشتے پوچھیں گے میں کہوں گا وہ مجھے جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں، یہ جیتا بھی میرے لیے تھا، آج مر کے بھی میرے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی اجازت دیں تو ایک دو چھوٹی چھوٹی اور باتیں کر لوں، اگر آپ تھک گئے تو پھر، ویسے میری طبیعت آج صحیح نہیں تھی، میں نے معذرت کی، تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ تو عزیزان محترم درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی وسلم علی سیدنا۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے کنز الحقائق، کیا نام ہے؟ اور دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے نفخات الانس، عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، عربی میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو ایک صاحب کشف بزرگ نے ان کی قبر پہ مراقبہ کیا۔ اب لوگ کہیں گے یار یہ قبر کو کیسے دیکھ سکتے، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، اب کسی کی آنکھ ہی سلامت نہ ہو تو وہ علاج کرائے نا۔ وہ جو قبروں پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں سب کچھ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں وہ نہیں دیکھتے میں دیکھتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں وہ نہیں سنتے میں سنتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ نہیں پکڑتے میں پکڑتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں وہ نہیں چلتے میں چلتا ہوں۔ تو ان میں سے جو جس کی نگاہ ایسی ہے وہ قبر میں جا کے مراقبہ کرتا ہے، پوچھتا ہے با یزید بتا کیا ہوا؟ کہتے ہیں فرشتے آ گئے، انہوں نے پوچھا من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ میں نے کہا سنو میری بات، میں اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضور کا غلام ہوں، وہ افضل ہے یا آقا خود کہہ دیں یہ میرا غلام ہے؟ یہ افضل ہے؟ میرے کہنے سے کیا ہے، میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، یہ میرا کہنا افضل ہے یا سرکار کا کہنا افضل ہے؟ کہتے ابھی یہ کہہ رہے تھے تو میرے آقا تشریف لائے فرمائے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ اللہ کا سچا بندہ ہے، یہ عشق مصطفیٰ میں اور عشق خدا میں جیتا رہا ہے، اور عشق مصطفیٰ کی اس کو ایسی مستی چڑھی ہے، یہ مست ہو کے دنیا میں آیا ہے، مست ہو کے قبر میں آیا ہے، اور مست ہو کے یہ قیامت والے دن دنیا سے اٹھے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ عزیزان محترم یہ حجر اسود کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، سارے جانتے ہیں، چلے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے اور سرکار کے بارگاہ میں بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے محلے کے ایک عالم صاحب ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، تو علمی نوک چوک ان کے ساتھ لگی رہتی ہے، سرے دست جہاں بھی آمنا سامنا ہو جائے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ تو وہ ایک دن حج پہ گئے تو ہم بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایسے طواف شروع کیا نا، ابھی وہ طواف شروع کرے تو انہوں نے ایسے بسم اللہ اللہ اکبر استلام کیا، میں نے اس کو پکڑ لیا مطاف میں، میں نے کہا مولانا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا مجھے تو پتا ہے، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ جو حجر اسود ہے نا اس کا استلام کیا جاتا ہے، استلام کا معنی سلام کرنا ہے، اس کا استلام کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ جانتا ہے؟ کہتے آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ سیاستہ میں بخاری مسلم یہ حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک زبان اور دو آنکھیں عطا کی ہیں، اور یہ حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ، اور بخاری میں ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے، جب توحید کا نور صحابہ کے چہرے سے چمکا ان پر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم جس کی توحید بیان کرتے ہیں اس کے جمال سے بھی واقف ہو جائیں، جمال جہاں آرا کو دیکھیں۔ میرے آقا نے طواف روک کے حجر اسود کو بوسہ دیا، فرمایا میرے صحابہ یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے اس کو چوم لو، یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے اس کو چوم لو۔
اب وہ جناب والا اس سلام، میں نے کہا جناب آپ کرتے ہیں یہ سلام ہے؟ کہتے جی اس کی زبان بھی ہے آنکھیں بھی ہیں۔ میں نے کہا یار ابھی رش بہت ہے، حجر اسود تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہم اتنی دور کھڑے ہیں نیلی بتی سے سبز بتی کے پاس، ہم ایسے کریں تو ہمیں دیکھ لے گا؟ اس نے کہا ہاں اگر آپ تصور کر کے نا، آپ تصور کر کے اور یہاں سے کھڑے ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کہہ کے اپنے ہاتھ چوم لیں تو وہ دیکھ لے گا۔ میں نے کہا مولانا پھر تم پتھر کا تصور کر کے چومو، ہم نبی کا تصور کر کے چومیں۔ اگر پتھر کا تصور کر کے چوما جائے تو قیامت والے دن یہ پتھر شفاعت کرے گا، تو جب پتھر شفاعت کرتا ہے تو پھر آمنہ کا دل بھر کیوں نہیں شفاعت کرتا؟ تو جب پتھر کو پتا ہے یہ جو آیا حدیث پاک ہے، حجر اسود جانتا ہے اس کا نام کیا ہے، اس کے ابے کا نام کیا ہے، آپ کی ہر ایک بات کو جانتا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے اس نے کون سے سن میں حج کیا ہے، یہ بھی بتائے گا۔ جب پتھر ہو کے سب کچھ جانے، اور پھر کتنے افسوس کی بات ہے آپ نبی بھی مانے، کلمہ بھی پڑھے، پھر پوچھے کون سی بات نبی جانتا ہے کون سی نہیں جانتا۔ وہ عالم الغیب ہے، میرے آقا مطلع علی الغیب ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے اللہ سارے پردے اٹھا دیتا ہے، کب اٹھاتا ہے یہ خدا جانے یا اس کا مصطفیٰ جانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب